حجۃ الوداع۔ دعوتی تبلیغ کا کام پورا ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر اور تشکیل عمل میں آ گئی۔ اب گویا غیبی ہاتف آپ کے قلب اور شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا زمانہ اختتام کے قریب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا تو رخصت کرتے ہوئے من جملہ اور باتوں کے فرمایا: اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے سال کے بعد نہ مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری اس قبر کے پاس سے گزرو گے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے۔ در حقیقت اللہ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دعوت کے ثمرات دکھلا دے، جس کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 برس سے زیادہ عرصہ تک طرح طرح کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھیں۔ اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر اطراف مکہ میں قبائل عرب کے افراد اور نمائندگان کے ساتھ جمع ہوں، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کے احکام اور شرائع حاصل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ شہادت لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت ادا کر دی، پیغام رب کی تبلیغ فرما دی اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس تاریخی حج مبرور کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا تو مسلمانان عرب چوک در چوک پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا کو اپنے لیے نشان راہ بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرے۔ ابھی ذی قعدہ میں 4 دن باقی رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا اور چادر اوڑھی۔